فرعون نے خواب دیکھ لیا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور وہ گرے گا، تو اس نے نجومیوں سے پوچھا، نجومیوں نے اسے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن فرعون نے کیا کیا کہ بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ بچوں کو قتل کروا دیتا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا، اور ہمشیرہ کو کہنے لگی کہ دھیان رکھنا کہ یہ کدھر جائے گا۔ فرعون نے دریا کے کنارے ایک گھر بنایا ہوا تھا، جس سے آج کل فارم ہاؤس وغیرہ یا سمندر کے کنارے گھر لوگ شوق میں بناتے ہیں، اس طرح فرعون کا ایک گھر تھا۔ وہاں فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ، جس کی اولاد نہیں تھی، وہاں کھڑے ہوئے تھے کہ دیکھتی ہیں کہ ایک بچہ، خوبصورت چمکتا ہوا بچہ دیکھا، تو فرعون سے کہنے لگی اسے ہم اپنے پاس رکھ لیں۔ فرعون نے کہا یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ کہنے لگی نہیں، یہ کہیں اور سے آیا ہے، اس کو رکھ لیں، کیوں نہ ہم اس کو رکھ لیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے۔ آخرکار حضرت آسیہ نے فرعون کو راضی کر لیا، فرعون مان گیا اور اس نے آپ کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اس طرح فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی۔ جو بچوں کو قتل کروا رہا تھا، اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جگہ بنا دی۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے کہ آپ کی ہمشیرہ نے کہا کہ ایک بی بی ہے بہت صاف ستھری، اسے میں جانتی ہوں۔ فرعون نے کہا جا دوڑ کے لے کے آ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لائیں اور آپ نے ان کا دودھ فوراً پینا جب شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دودھ پینا شروع کیا تو فرعون کو شک ہوا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ علماء بتاتے ہیں کہ فرعون نے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، آپ چھوٹے سے ہی تھے لیکن جلالی تو آپ شروع سے ہی تھے، کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب گود میں اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی داڑھی پکڑی اور ایک گھونسا مارا۔ تو فرعون نے کہا مان نہ مان آسیہ، یہ وہی بچہ ہے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ فرعون نے کہا جب تو اس کو اٹھاتی ہے تو یہ پیار کرتا ہے، اور جب میں اسے اٹھاتا ہوں تو اس کے لہجے میں تلخی ہوتی ہے، میں محسوس کرتا ہوں۔ تو حضرت آسیہ نے کہا بچوں کو کیا خبر، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ لیکن فرعون کو شک ہو گیا تھا، اس نے کیا کیا کہ ایک طرف کھانا رکھوایا اور دوسری طرف انگارے رکھوا دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانے کی طرف بڑھنے لگے، آپ نبی تھے، کہ یکایک اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین نے کہا کہ آپ ادھر مت جائیے، ادھر جائیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرف جا کر ایک انگارہ اٹھایا اور اپنی زبان پر رکھ لیا۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ سمجھ آئی اب تمہیں کہ بچے کو کیا پتہ کہ کدھر جانا ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ پھر فرعون کا شک دور ہوا اور وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پلنے لگے، وہیں جوان ہوئے، وہیں بہن ملی، وہیں ماں بھی ملی، اور وہیں آپ کو عزیزوں کا پیار بھی ملا، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کی۔ پھر جب آپ بڑے ہوئے تو وہیں آپ نے بنی اسرائیل کے ظلم سے نجات دلائی۔ جب آپ جوان ہو گئے تو فرعون کے ہاں ظلم ہوتا تھا اور آپ اس پر جلال فرماتے تھے تو فرعون آپ سے ناراض رہنے لگا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ فرعون نے وہاں سے آپ کو نکال دیا، آپ کافی عرصے تک دور رہے۔ پھر ایک بار جب آپ ایک دن واپس آئے، شام کا وقت تھا، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ، دو آدمی وہاں لڑ رہے ہیں، تو ایک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، آپ وہاں گئے، اسے سمجھایا، لیکن جب وہ نہیں مانا جلالی تو آپ تھے ہی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آرام سے بات کرو تو سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، اسی قسم کا وہ آدمی تھا۔ جب آپ نے اسے سمجھایا تو وہ نہیں مانا، آپ نے ایک گھونسا اسے مارا۔ اچھا خاصا صحت مند آدمی تھا، لیکن وہ بعض صحت مند بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جان نہیں ہوتی، جب آپ نے اسے گھونسا مارا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا اسے ہلاک کرنے کا، لیکن
ایسا ہوا پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پھر وہی بنی اسرائیلی کسی اور سے لڑ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے تو ہے ہی جھگڑالو۔ اس طرح بات بڑھی اور فرعون تک پہنچ گئی۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ کو پکڑو اور معاذ اللہ اس کو شہید کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے پھر ہجرت فرمائی اور پھر 7-8 سال کے بعد آپ نے شادی کی، اور ایک دفعہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ سردی کا موسم تھا، مصر کی جانب آپ بڑھ رہے تھے کہ آپ نے وہاں آگ جلتی ہوئی دیکھی، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا تم یہاں رکو، میں تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں، ٹھنڈ بہت ہے۔ جب آپ درخت کے قریب گئے تو وہاں سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ وہیں آپ کو وحی آنا شروع ہوئی، وہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عصا عطا فرمایا جو بعد میں اژدہا بن گیا، اور وہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے اور آپ نے سارا نظام زندگی شروع کیا، دعوت حق دی اور کہا کہ میں واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے معجزات پیش کرنے کو کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا تو دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا اور ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو گیا۔ فرعون نے کہا کہ جادوگروں کو جمع کرو۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، سارے جادوگر جمع ہوئے، انہوں نے اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اجازت سے انہوں نے اپنے جادو دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور وہ اژدہا بن گیا اور سب کچھ نگل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹاپک پر میں پہلے بھی تفصیلی ویڈیو بنا چکی ہوں، آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رہی ہوں، ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ایک اچھا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیں، مجھے کمنٹ ضرور کیجیے۔ پھر یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا جب اژدہا بنا، اس نے سب کچھ نگل لیا تو سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے، جس سے فرعون کو غصہ آیا اور اس نے دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، بیٹیوں کو زندہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین کی اور اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط سالی بھیج دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، سورہ اعراف میں آیت نمبر 130 اور 141 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا، جوؤں کا، مینڈکوں کا خون کا عذاب نازل کیا۔ جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ جب وہ عذاب ٹل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا۔ پھر وہی ہوا کہ ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے پھر اپنے وعدوں سے وہ مکر گئے، اور پھر یوں ہوا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سمندر پار کر کر ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ وہ تو بچ گئے، فرعونی دریا میں غرق ہو گئے۔ اس پر بھی بہت لمبا واقعہ ہے، بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں بھی ایک خدا بنا دیجئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو جاہل ہیں، بت پرست ہیں، تم جاہل ہو، یہ جاہلیت کے باعث یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں جانشین حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا اور کوہ طور پر 40 دن تک کا عرصہ آپ نے گزارا، جہاں آپ کو تورات عطا کی گئی۔ کوہ طور کا واقعہ بھی بہت ہی تفصیلی ایک واقعہ ہے، سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ اعراف میں کافی جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔
تو یہ بہت سارے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ہیں. آپ کے عصا کا واقعہ ہے، کوہ طور کا واقعہ ہے، اور وحی لانے کا آپ کا واقعہ ہے، وہی جو آپ پر نازل ہوئی وہی آنے کا واقعہ ہے، سامری جادوگر کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت ہی طویل اور بہت سارے واقعات ہیں. اگر ہم سنیں، پڑھیں اور دیکھیں تو بہت ہی نصیحت اس میں موجود ہے. قرآن پاک میں بہت جگہ بہت ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات کا. اور سورہ اعراف میں آیت نمبر 156 اور 58 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نعمت انہیں میں عطا کرتا ہوں جو ایمان اور تقوی اختیار کرتے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو ایک کمنٹ ضرور کریں.